ایک باقاعدہ سائیکیٹرک کنڈیشنز ہوتی ہے اور وہ ہسٹیریکل کنڈیشن ہوتی ہے، ہسٹیریا بھی کہتے ہیں. وہ بچیاں ہوتی ہیں جن کو پھر بعد میں دورے بھی پڑتے ہیں، وہ اس قسم کی بہت سی گھریلو پریشانیوں کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو اس طریقے سے ایکسپریس کرتی ہیں، کنورشن ہو جاتا ہے ان کے اندر. یہ جو بہت سا جنہیں ہم جنات کہتے ہیں اور بعض اوقات اثر کہتے ہیں، تو یہ ایک الگ کیٹیگری آ جاتی ہے. نارمل کیٹیگری جس میں تو یہ ایک اٹینشن سیکنگ بیہیویئر کی بہت بڑی مثال ہوتی ہے کہ جب گھر میں میاں سے بیوی کی نہ بنتی ہو، گھر میں ہر وقت ڈانٹ ٹپٹ چلتی رہتی ہو، اور میاں جو بیوی ہے وہ اس سے زیادہ she can't take any more bullshit from the husband، تو وہ پھر اپنے آپ کو کوئی نہ کسی طریقے سے کسی بیماری میں یا کسی کنڈیشن کے اندر وہ مبتلا کر لیتی ہے. اور اگین آئی ایم ناٹ ایگزیجریٹنگ بیکاز آئی ایم اے پریکٹسنگ ڈاکٹر، تو میں پریکٹس کر رہا ہوں، اور میں نے یہ نوٹ کیا ہے کہ گڈ اباؤٹ 25 to 30% آف دا پیپل اور دا ویمن آئی کم اکراس، ان کی اگر ہسٹری میں لے کے دیکھتا ہوں تو ان کے اندر کوئی نہ کوئی یہ ایلیمنٹ آ جاتا ہے. ہمارے ہاں آج کل 2-3 چیزیں اور بڑی کامن ہو گئی ہیں. وہ جس طرح ہم نے لاسٹ ٹائم شک پہ بات کی تھی، ہمارے یہاں جب سے یہ سیل فون آیا ہے، یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ بن گئی ہے آف اے کانفلکٹ بٹوین وائف اینڈ ہسبینڈ. بہت زیادہ نہیں لیکن کیسز آتے ہیں. پھر نمبر 2، ٹائم نہ دینا. مرد کے پاس بھی اتنا ٹائم نہیں ہے اور شاید عورت کے پاس بھی ٹائم کم ہو، کمیونیکیشن کم ہو گئی ہے. اور پھر یعنی میں اوروں کی کیا مثال دوں، ہم اپنی مثالیں دے رہے ہوتے ہیں کہ میں بیٹھا ہوا ہوں تو میں اپنے فون پہ بیٹھا ہوا ہوں، مائی وائف، مائی چلڈرن، تو 4 لوگ کمپنی کے لیے اکٹھے آئے تھے لیکن وہ اپنی اپنی کمپنیوں میں لگے ہوئے ہیں، آپس کی جو کمپنی جس کے لیے آئے تھے وہ نہیں کیا انہوں نے. تو آئی تھنک یہ ایک چینج سوسائٹی میں، جس طرح ڈاکٹر صاحب بڑا رائٹلی کہہ رہے تھے، وین وی ور ٹین ایجرز، تو ہمارا جو لائف سٹائل تھا اس میں یہ چیزیں نہیں تھیں. ہمیں پتہ تھا کہ اگر ہم نے کسی کو فون پہ بات کرنی ہے اور کسی ہاسٹل میں فون پہ بات کرنی ہے تو 4-4 گھنٹے ہم ویٹ کرتے رہتے تھے اور پھر جا کے کوئی فون کا نمبر ملا کرتا تھا. تو اب تو تھنگز ہیو بیکم ویری ایزی. تو اس لیے آئی تھنک ہماری بچیوں کو، ہمارے بچوں کو جو اس وقت کے حالات ہیں ان کے مطابق چلنا چاہیے. میں تو آئی آلویز ایڈوائز مائی چلڈرن، میری تو خیر بیٹی اب ماشاء اللہ بڑی، دے آر آل میرڈ، بٹ آئی آلویز ٹولڈ دیم ون تھنگ کہ 3 کام زندگی میں کبھی بھی نہ کرو. ایک تو اپنے جو سیکرٹس ہوتے ہیں کچھ ہر آدمی کے نا، جو وہ ڈونٹ شیئر اٹ، نہ لڑکوں کے ساتھ نہ لڑکیوں کے ساتھ. اور نمبر 2، یو سی ایکسیسیبل نہ رکھو. لڑکی اس وقت تک خوبصورت ہوتی ہے اور دلکش ہوتی ہے جب تک وہ ایکسیسیبل نہیں ہے. Nobody don't give a chance to anybody that he can say anything to you کہ میں کسی کی تعریف کر دو. اچھا، تیسری چیز میں نے کہا تھا کہ اپنا آئی کانٹیکٹ، یہ ڈاکٹر صاحب نے ایک لفظ استعمال کیا تھا، باڈی لینگویج. آپ کی اگر باڈی لینگویج اچھی ہے تو کسی میں مجال نہیں ہے کہ آپ کی طرف وہ نظر اٹھا کے دیکھ سکے. اگر کوئی شخص نظر اٹھا کے دیکھتا ہے تو آپ کی باڈی لینگویج ایسی ہوتی ہے، تو آئی کانٹیکٹ کم رکھے. تو آئی تھنک دیکھیے جہاں تک ٹیکنالوجی کا تعلق ہے، دوبارہ کنٹینیو کرتے ہیں، کالر موجود ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم جی، کیا سوال ہے آپ کا؟ میں عمران بات کر رہا ہوں سے. میں نے آپ سے ایک سوال یہ کرنا تھا کہ میں اپنی وائف کو بھی کچھ کہتا بھی نہیں ہوں، غصے میں ہوتا ہوں تو پہلے ہی رونا شروع کر دیتی ہے. تو اس سے ہم انسان غصہ کرے یا اس سے پیار کرے، کیا کرنا چاہیے اس پہ؟ جی کیا کہیں گے؟ کچھ کہتے بھی نہیں ہیں وہ رونے لگ جاتے ہیں. دیکھیں نا، یہ شاید شیر ہیں تو شیر کو دیکھ کے تو رونا آ جاتا ہے. تو انہیں سوچنا چاہیے کہ جسے آپ پیار کرنے کے لیے لائے ہیں، تو اگر آپ اس کے اوپر نکتہ چینی کرتے ہیں یا کنٹیمپچوس بیہیویئر کرتے ہیں، جو نکتہ چینی کی اگلی سٹیج ہے، تو پھر اس کے خوف میں مبتلا ہونے کے امکانات تو ہیں کہ وہ قبل از وقتی. بہت سی خواتین ہوتی ہیں ورک پلیس پہ بھی، ان کو کوئی فیڈ بیک بھی دے دینا اگر باس کے آپ نے کام ٹھیک نہیں کیا تو وہ رونا شروع کر دیتی ہیں. تو یہ اور رونا جو ہے نا، یہ عورتوں کا حق ہے. یعنی آپ تسلیم کر لیں کہ خواتین کی جو صدیوں پرانی بے بسی ہے اس کا اظہار رونے سے ہے.
اور رونا عورتوں کا حق ہے، تو اس حق سے زیادہ نہیں محروم نہ کریں، محروم نہ کریں ان آپ کو. کو نہیں لگتا کہ ہمارے کالر نے کافی رومانٹک کوسچن کیا ہے؟ نہیں کوشچن صرف رومانٹک نہیں ہے بلکہ مجھے لگ رہا تھا کہ تھوڑا ایگزیجریٹڈ کوشچن بھی ہے، کیوں بیچارے پریشان ہیں نا کہ ابھی میں کچھ کہتا بھی نہیں اور وہ رونے لگ جاتے ہیں. تو بہت ہی اچھے ہسبینڈ ہیں، اس کا مطلب ہے کہ وہ تو بہت پیار کرنے والے ہیں، تو دیر سم تھنگ رانگ ود دا وائف. لیکن آئی تھنک پرائمریلی ایسا ہوتا نہیں ہے، کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے، دیکھیں نا، تبھی اگر کوئی خاوند بیوی کو صرف اتنا کہہ دینا کہ یہ بات مجھے اچھی نہیں لگی، یا اپنے بچوں کو اگر آپ کہہ دیتے ہیں کہ آپ کی یہ بات مجھے اچھی نہیں لگی، تو اٹس گڈ انف. اس سے زیادہ کہنے کی ضرورت نہیں. اگر اثر ہونا ہوگا تو اس کا ہو جائے گا. اور کوئی خاتون اگر اپنے خاوند سے نالاں ہے تو اس کے لیے اتنا کہہ دینا کافی ہے، کیونکہ خواتین کے پاس احتساب کا حق معاشرتی طور پر، مذہبی طور پر زیادہ نہیں ہے، تو وہ کہہ سکتی ہے کہ تینوں اللہ پوچھے. اگر اتنا سن کے بھی بندہ ٹھیک نہیں ہوتا تو سمجھے اس نے نہیں ہونا ٹھیک، کیونکہ آپ نے بیچ میں اللہ ڈال دیا ہے. نہیں، اور بات آپ کی ٹھیک ہے. ہاں، یہ ایک بات جو میں اگین چونکہ موقع ہے تو میں کہہ سکتا ہوں، آئی تھنک پرائمریلی جس طرح ڈاکٹر صاحب نے کہا، ڈوپامین جو ہوتی ہے نا، یہ خوشی کا ہارمون ہم سادے لفظوں میں کہہ سکتے ہیں، یہ اس وقت باڈی میں لبریٹ ہوتا ہے جب ہمیں ریوارڈ ملتا ہے یا ہماری کوئی تعریف کرتا ہے. تو اچھے ماحول گھر کے رکھنے کے لیے آئی تھنک میاں کو دن میں 3-4 مرتبہ اپنی بیوی کی تعریف ضرور کرنی چاہیے، اور خاص طور پہ ان موقعوں پہ جب اس نے کپڑے نئے پہنے ہوں، جب اس نے کوئی کھانا اچھا پکایا ہو، کبھی اس نے کوئی، بلکہ میں تو یہاں کہوں گا بچے اگر ٹاپ کر کے اچھے نمبر لے کے آتے ہیں تو اس کو تعریف بچوں سے زیادہ ماں کی کرنی چاہیے. یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں. دیکھیں انسان کی فطرت یہ بھی ہے کہ اس کو جب آپ ایکنالج کرتے ہو نا تو اس کے اندر ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ میں کچھ اور کر کے دکھاؤں. اور اگر ہر وقت آپ سڑی گلی باتیں کرتے رہتے ہو، کرٹیسائز کرتے رہتے ہو، تو ایک تو وہ ڈپریس ہو جاتا ہے، اور ڈپریشن میں اس کی ایفیکیسی کم ہو جاتی ہے. ہو سکتا ہے کہ وہ ایکسپیکٹ ان سے زیادہ کرنا چاہ رہی ہیں لیکن وہ ایکسپریس نہیں کرتے. ایکچولی انسانوں کے درمیان جو سب سے زیادہ تکلیف دہ چیز ہے وہ ڈرفٹ وے کرنا ہے، جو کہ عام طور پر اس تپش کی وجہ سے ہوتا ہے جو کہ دو انسانوں کے درمیان ریلیشن شپ سے پیدا ہو رہی ہے. اب دیکھیں کہ اگر آپ دیہاتی ماحول سے شہری ماحول کی طرف اور پھر ترقی یافتہ ممالک کی طرف آپ نظر ڈالیں تو دیہاتی ماحول میں ہوم رن اوے بہت کم پایا جاتا ہے، لیکن شہری ماحول میں نوجوان 6 میں سے 1 رن اوے کر جاتا ہے، لڑکیاں بھی اس میں شامل ہیں. لیکن اگر آپ یورپ میں دیکھیں تو وہ انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ کب ہم 18 سال کے ہوں اور ہم گھر سے چلے جائیں، اور والدین بھی کہتے ہیں کہ کوئی بات نہیں تم چلے جاؤ. وہاں ڈیورس ریٹ بھی اچھا ہے، بہت زیادہ ہے، 50% ڈیورس ریٹ ہے، اتنا ہائی ڈیورس ریٹ ہے. تو آپ سوچ لیں کہ جن کی ہم تقلید کر رہے ہیں وہ ایک دوسرے کو کافی دکھ دے رہے ہیں، ورنہ وہ بچے گھروں سے ان کے نہ جاتے، ورنہ وہ میاں بیوی آپس میں ڈیورس نہ لیتے. کیونکہ جہاں بھی آپ کو تنازعات کی خبر ملتی ہے جس کا سلوشن نکالنے کی بجائے سیپریشن کی طرف چلے جاتے ہیں، تو نیچرلی وہاں کوئی نہ کوئی خرابی بہت انہیرنٹ ہے اور اس کو فالو نہیں کرنا چاہیے. ابھی جیسے آج کل بڑا رواج ہے کہ میاں بیوی کی شادی ہوئی، کچھ ایسے چھوٹی موٹی شکایتیں ہوئی اور 2-3 سہیلیاں اسے ملتی ہیں جو پہلی طلاق لے چکی ہیں، کہتی ہے بڑا ٹاکسک ریلیشن شپ ہے، اس سے نکلو. اچھا، یہ جو سوچ ہے یہ اپنے بھائی کے بارے میں وہ نہیں سوچتی کہ میرے بھائی سے میرا ٹاکسک ریلیشن شپ ہے تو اس کو میں ختم کر دوں، میرے ابا سے میرا ٹاکسک ریلیشن شپ ہے تو میں اس کو ختم کر دوں. لیکن خاوند کے ساتھ یا بیوی کے ساتھ میرا ٹاکسک ریلیشن شپ ہے، اسے میں ہیل نہیں کروں گا، اس کو میں ختم کر سکتا ہوں. تو یہاں پھر وہ پرانی بات ایک آ جاتی ہے، گندی سی بات، کہ عورت پاؤں کی جوتی ہوتی ہے، پوری نہ آئے تو بدل لو. تو اب خالی عورت پاؤں کی جوتی نہیں، اب مرد بھی پاؤں کا جوتا ہے کہ چاہو تو رکھو چاہو تو بدل لو. تو یہ ہم ترقی نہیں کر رہے ہیں، تنزلی کر رہے ہیں. جہاں کہیں بھی ریلیشن شپ میں پرابلم ہے اور ہیٹ جنریٹ ہو رہی ہے تو آپ اس ریلیشن شپ پہ کام کرو، اس ہیٹ پہ کام کرو، بجائے اس کے کہ آپ ڈرفٹ اوے ہوتے ہو، جس سے کہ آپ پہلے سے بھی زیادہ
مشکلات میں گرفتار ہو جاتے ہو جو کہ آپ کو یورپ میں اور امریکہ میں نظر آ رہی ہے۔ ٹالرنس لیول بھی ہماری جی، ینگ فائدہ، جنریشن کا بہت کم ہوتا جا رہا ہے آج کل اگر ہم دیکھیں تو، جس کی وجہ سے یہ سارے جو ہے نا کیونکہ والدین جب تربیت کر رہے ہوتے ہیں تو آج کل کے بالکل بچوں کی جو پیمپرنگ ہے نا بالکل اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ بچے جو ہیں وہ کچھ بھی ذمہ داری قبول نہیں کرتے، ان کی مائیں سب کچھ کرتی ہیں، بالکل اور یوں کرتے کرتے بغیر کسی ذمہ داری کے بچے جوان ہوتے ہیں، اور ان کی میموری میں ہمیشہ یس ملی ہوتی ہے ان کو، اور جب وہ ریئل لائف میں جاتے ہیں جہاں نو ملتی ہے، جب وہ ورک پلیس پہ جاتے ہیں جہاں ان کو ذمہ داریاں ملتی ہیں، تو وہ برن آؤٹ ہو جاتے ہیں جلدی سے۔ بلکہ اسی کا تھوڑا سا میں ایکسٹینشن آپ کو بتاتا ہوں کہ ایون آفٹر میرج جب آپ کی بیٹی کی شادی ہو جاتی ہے تو ماں باپ آج کل کے وہ سلسلہ جاری رکھتے ہیں، وہ بجائے اس کے، میں تو بلکہ یہ کہتا ہوں کہ جب بیٹیوں کی شادی ہوتی ہے نا تو آئی آلویز گیو تین مشورے میرے ہوتے ہیں۔ ایک میرا مشورہ تو ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ لڑکی جب سسرال میں چلی جاتی ہے تو لڑکی کی جو ماں ہے وہ اگلے 3-4 مہینے اس کو فون نہ ہی کرے تو بہتر ہے، بیکاز ایوری ٹائم آپ ان کو ایڈجسٹ نہیں ہونے دو گے when you talk to them۔ نمبر 2، اسی طرح جو لڑکی ہے اس کی ہمارے یہاں کچھ بیڈ روم ٹاکس ہوتی ہیں، چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں، گھر کی بھی وہ ہوتی ہیں، ان کو نہ سہیلیوں سے ڈسکس کرنا چاہیے اور نہ ہی ماں باپ سے کرنا چاہیے، کیونکہ جو رویہ ڈاکٹر صاحب جس طرح بتا رہے ہیں نا کہ وہ ماں نے ساری عمر اس کو یس 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 سننے کی عادت ڈال دی ہے، تو اب جب وہ سسرال میں جاتی ہے تو پھر وہاں پہ اس کو یس نہیں ملتی، اور اگر وہ اس کو ایکسیپٹ بھی کرنا چاہے تو اس کی جو بہت زیادہ پیار کرنے والی ماں ہے وہ اس کو کہتی ہے کہ نہیں تم ٹھیک ہو، اور وہ اس کو دوبارہ یس دینا چاہتی ہے۔ تو آئی تھنک وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ جو ہماری بدلتے ہوئے حالات ہیں ان کے مطابق ہم اپنے بچوں کو انڈیپینڈنس دیں، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم اس انڈیپینڈنس کے ساتھ ساتھ جو ہماری دیکھیے ہماری ان روایات کو بھی چینج ہونے میں وقت لگتا ہے۔ آپ انگلینڈ کی پرانی کتابیں پڑھ کے دیکھ لیں، ناولز نکال کے دیکھ لیں، فلمیں پرانی دیکھ لیں، بہت ساری باتیں جو ہمارے ہاں جنہیں ہم ابھی دقیانوسی کہتے ہیں وہ ان کے یہاں بھی تھی۔ مثال کے طور پہ شادی جب کی جاتی تھی، آج سے 400 سال پہلے کی بات ہے، تو گورا بھی جو تھا شادی کرنے سے پہلے وہی لوازمات دیکھا کرتا تھا جو ہمارے ہاں فیملیز کے اندر دیکھا جاتا ہے۔ اسی طرح جو ٹریڈیشنز ہماری تھی انہوں نے وقت کے ساتھ، چونکہ وہ زیادہ میکنائزڈ دنیا بن گئی ہے، امریکہ ہو گیا، یورپ ہو گیا، لیکن ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ رہے اپنی دنیا میں ہیں، اور جب کاپی ان کو کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ گیپ ہم فل نہیں کر سکتے، وہاں ہماری سائیکولوجیکل ایشوز یا میاں بیوی کی زندگی میں ایک جو نیا فینومینا ہے وہ ہے او سی ڈی، obsessive compulsive disorder، اور بہت سی لڑکیاں جب ماں باپ کے گھر میں ہوتی ہیں اور وہ واش روم میں 3 گھنٹے لگاتی ہیں، تیار ہونے میں 2 گھنٹے لگاتی ہیں، شاپنگ میں بہت ٹائم خرچ کرتی ہیں، یا ذمہ داریاں نہیں اٹھاتی، تو ان کے گھر والے انہیں باعث ہونے کی وجہ سے مارجن دیتے ہیں، ہماری بیٹی ہے سسرال جائے گی تو پھر اس کو مصیبتیں پڑنی ہی ہیں، تو چلو گھر میں اس کو آسائشیں دے دیں۔ جب وہ سسرال میں جاتی ہے اور واش روم میں 2 گھنٹے 3 گھنٹے لگاتی ہے، جو کہ ایک او سی ڈی ہے، جو کہ ایک بیماری ہے، میں آپ کو بتاؤں کہ ہم نے کئی دفعہ دیکھا کہ لڑکیاں سسرال سے واپس بھجوا دی جاتی ہیں کہ ان کا کوئی علاج کرائیں، ان کے تو مسائل ہیں، یہ تو ہمیں اٹینشن نہیں دیتی، ان کو او سی ڈی کا پتہ نہیں ہوتا، اور بعد میں ڈائگنوسس ہوتا ہے کہ ان کے اندر او سی ڈی ہے۔ ان کو لگتا ہے کہ جراثیم ہے ہر طرف، وہ اپنے دوپٹے کے پلو سے دروازہ کھول رہی ہیں اور پھر دوپٹہ دھونے والے کپڑوں میں پھینک رہی ہیں، اور کسی کو قریب نہیں آنے دے رہی، اپنے بستر پہ نہیں بیٹھنے دے رہی کہ جراثیم لگ جائیں گے۔ تو یہ ایک نیا فینومینا ہے جس میں لڑکیوں کو کچھ نہ کچھ علاج پہلے سے کرنا چاہیے، اور پری میرٹل کاؤنسلنگ اور پری میرٹل پریپریشن بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ شادی ویسے تو کبھی بھی سمپل فینومینا نہیں تھا، لڑکی کے لیے یہ بہت بوجھل فینومینا تھا، بچے پیدا کرنے ہیں، 9 مہینے پیٹ میں رکھنا ہے، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ایون جو لڑکیاں گھر میں رہتی ہیں، کام نہیں کرتی، ان کے اوپر کام کا زیادہ بوجھ ہوتا ہے،
یعنی کہنے کو وہ ہاؤس وائف ہیں پر وہ زیادہ مصروف ہوتی ہیں اور ان کے اوپر ذمہ داریاں ہوتی ہیں. اس کے علاوہ اگر انہیں کوئی انگزائٹی ڈس آرڈر ہو جیسے کہ OCD اور اتنی پری آکوپائڈ ہیں کہ ان کے دماغ میں ایک ادھیڑ بن رہتی ہے, یعنی ادھیڑ کے چیزیں بن رہی ہوتی ہیں وہ